تو تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو جیسے ہمیں یہاں گندگی نظر آتی ہے تو ہمیں وہاں کی صفائی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، باہر ملکوں میں بہت اچھے لگتے ہیں وہ صاف ستھرے علاقے. ایسے ہی میرے بھائی کچھ صفائیاں یہاں پر ہیں، تو جب ہم وہاں جا کے وہ گندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ گندگیاں بھی ہمیں بہت زیادہ بری لگتی ہیں. وہ انگریزوں کو نہیں لگتی، وہ ہمیں لگتی ہیں. وہ ہے روحانی گندگیاں. وہ کیا ہیں بولو؟ روحانی گندگی. بے لباس ہونا کوئی کمال نہیں ہے. بے لباسی یہ تہذیب سے عاری لوگوں کی علامت ہے. دنیا میں تہذیب میں سب سے پہلا دخل آپ کے لباس کا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری جسم کے ان اعضاء کو چھپا دیتا ہے جو اعضاء ہم دوسروں کے سامنے دکھانا نہیں چاہتے. اور اللہ نے قرآن مجید میں لباس کو زینت قرار دیا. زینت. مجھے ایک بات بتاؤ، زینت میں انسان کو سکون ملتا ہے یا زینت اختیار کیے بغیر بد زینت ہونے میں سکون ملتا ہے؟ زینت میں سکون ہے نا. جتنی زیادہ زینت ہوگی چھچور پنا نہ ہو. زینت کا مطلب تہذیب کی والی جو زینت. تو اللہ قرآن مجید میں اللہ سے زیادہ کوئی انسانی نیچر کو جانتا ہے بھائی؟ کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زینت رکھی ہے. کس میں؟ لباس میں. اب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو. اللہ نے مرد کے لیے بھی لباس کو زینت قرار دیا، عورت کے لیے بھی لباس کو اللہ نے زینت قرار دیا. اور عورت کا لباس اللہ نے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور مرد کا لباس اللہ نے اتنا سخت نہیں رکھا. جو قوم بے لباس ہو جائے، چڈیاں پہن کے گھوم رہی ہو، پورے باڈی ان کی ایکسپوز ہو رہی ہو، یہ بھی ایک گندگی ہے. جب انسان یہ گندگی دیکھتا ہے تو اپنی لباس کی اس کو قدر ہوتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. ہماری عورتیں پورے کپڑے پہنتی ہیں، ہمارے مرد بولو پورے کپڑے. اب مجھے آپ بتاؤ، آپ لوگ اگر یہاں کتنے اچھے لگ رہے ہو ماشاءاللہ، نیک شریف شرفا، اگر یہاں چڈی بنیان میں آئے ہوئے ہوتے اچھے لگ رہے ہوتے یا برے لگ رہے ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کتنے برے لگ رہے ہوتے. کچھ ٹھرکی قسم کے لوگ جن کی شہوت اور ٹھرک حد سے تجاوز کر چکی ہے، ان کو تو وقتی طور پر شاید کوئی سکون مل رہا ہوتا، لیکن وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. نارملی اس سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، اسٹریس میں جاتا ہے. تبھی دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک 100-150 سال پہلے تک پورا پراپر لباس پہنا کرتی تھیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم. سکون ملتا ہے اس میں. لیکن جب آپ کفرستان میں جاتے ہو پھر آپ کو اسلام کی قدر ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل کہ تو نے ہمیں حکم دے دیا پورا لباس پہننے کا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوا. مثال سے، آپ کو کوئی بیماری تھی، ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر کو پتا تھا کہ اس بیماری کا علاج اس میڈیسن میں ہے، اس دوا میں ہے جو ذرا کڑوی ہے. آپ بلا وجہ ڈاکٹر سے الجھ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اس دوا میں میری شفا ہے. یا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ دلیل سے ثابت کرو کہ اس انجیکشن میں میری شفا ہے. اب ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ یار اس انجیکشن کو اگر نہیں لگایا گیا یہ بندہ مر جائے گا، اور میں دلیل سے ثابت کرنے آ گیا تو اس میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اس کو سمجھائے گا کون؟ کیونکہ اس کی عقل ڈاکٹر کی عقل کے برابر
نہیں ہے. عقلیں لامحدود ہوتی ہیں یا محدود ہوتی ہیں؟ بولو. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جسے اللہ تعالی نے غیر محدود صلاحیت دی ہو؟ کوئی ہے ایسا انسان؟ آپ وزن اٹھا سکتے ہو 10 کلو 20 کلو بہت 30 کلو. کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان دیکھا جو لامحدود ویٹ اٹھا سکتا ہو؟ ہے بھائی؟ تو بھائی ہمارے بازوؤں میں وزن اٹھانے کی طاقت محدود ہے. کتنا ہی بڑا فنٹر ہو, ایک وقت کے بعد جا کے عاجز آ جائے گا. اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, یہ محدود ہے یا لامحدود؟ میں 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں, 2 گھنٹہ کر سکتا ہوں, 3 گھنٹہ. جب پہلے میرے سفر ہوتے تھے ایک دن میں 4 بیان رکھے ہوئے ہوتے تھے, میں ان سے کہتا تھا ویسی گولی سے مار دو میرے بھائی, اتنا کون بولے گا یار. ہمارے جو علماء کرتے تھے, جو واعظ ہوتے ہیں نا, واعظ و نصیحت کرنے والے, وہ اگر ہر وقت بیان کرتے رہیں تو کیچڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. مثال دیتے تھے کنویں میں پانی زیادہ نکالو گے تو کیچڑ آئے گا, بیان میں جان اور طاقت ختم. تو تم بولنے کی ایک محدود طاقت ہے, ایک وقت تک بولو گے تھک جاؤ گے, گلا بیٹھ جائے گا آپ کا, دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. بھاگنے کی محدود طاقت. ایک خاتون گئی کہ میرا بچہ, میرے شوہر جو ہے شوہر, ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ کے شوہر بیمار ہیں تو ان کو چاہیے کہ واک کیا کریں. نفسیاتی ڈاکٹر تھا, دماغی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, جو نفسیاتی تو نہیں کہنا چاہیے, نفسیات کا علاج کرنے والے. نفسیاتی کا مطلب تو خود بیچارہ نفسیاتی, لیکن وہ تھا بھی نفسیاتی. بعض ڈاکٹر لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاتے ہیں. یہ میرا ٹاپک چینج نہ ہو جائے, یہ جو ٹاپک لے کے چل رہا ہوں بیچ میں قیام طعام بہت آتا ہے. یہ بھی اس کی علامت ہے بھائی. جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ روزانہ 2-3 پیشنٹ سے زیادہ مت دیکھا کریں, کیونکہ کسی نفسیاتی سے کو ڈیل کرنا اور اس سے بات چیت کرنے سے آدمی خود بھی کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے, نفسیاتی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاس کوئی وہمی آ جائے نا, ایسے کانپنا شروع ہو جاتا ہوں میں کہ مجھے وہم کا مریض بنائے گا. اس لیے میں بس ایک دن میں 24 گھنٹے میں 1 سے زیادہ پیشنٹ وہم کے مریض کا نہ کال سنتا ہوں نہ اس کو دیکھتا ہوں, اور اس کو بھی 2-3 منٹ. اس کے بعد میں بولتا ہوں تیرا کوئی علاج نہیں ہے, تو بیمار ہے, تو ہمیں کیوں بیمار کر رہا ہے بھائی؟ تو پانی کے ٹب میں ڈوب کے مر جا, کیونکہ ان کا غسل ہوتا ہی نہیں ہے نا. جب تک پانی کے ٹب میں نہیں گھس جائیں, سمندروں میں غوطے نہ لگائیں, ان کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا. تو میں ان سے ایسے ہی کہتا ہوں, میں نے کہا تو مر جا, اس زندگی تیری بیوی تجھ سے پریشان, تیرے بچے تجھ سے پریشان, ٹینکیوں کی ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نہانے جاتے ہیں پوری ٹینکی خالی ہو گئی, ان کا کمبختوں کا غسل نہیں ہو رہا. تو بھائی تیرا غسل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس کو نہیں, مجھے پتا ہے اس کا نہیں کوئی علاج ہے. جب تک خود نہیں سیریس ہوگا اپنے علاج میں, کون کر سکتا ہے علاج؟ تو اب کتنے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو سائیکولوجسٹ تھے, وہ علاج کرتے کرتے خود سائیکو ہو گئے, کیونکہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیا, اب اپنا علاج کسی اور سے کروا رہے ہیں. تو یہی ایک ڈاکٹر تھا جو علاج کرتے کرتے کیا ہو گیا, سائیکو پیشنٹ بن گیا. تو ایک خاتون نے کہا کہ کچھ, انہوں نے خاتون کو مشورہ دیا کہ اپنے شوہر کو بولو واکنگ کیا کریں. تو انہوں نے کہا وہ تو ماشاءاللہ 20 سال سے واکنگ کر رہے ہیں. 20 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ واکنگ. تو ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کہاں نکل گئے ہوں گے, پکڑ کے لائے ان کو. جو بندہ 20 سال سے واکنگ کر رہا ہو وہ تو اب تک کراچی سے امریکہ پہنچ چکا ہو. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتیں محدود دی ہیں, لامحدود طاقت اللہ نے انسان کو نہیں دی ہے. تو ہر چیز محدود ہے. تو عقل لامحدود ہو سکتی ہے بھائی, تھنکنگ پاور لامحدود ہو سکتی ہے کہ سب کچھ انسان ہی فیصلہ کر لے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ غلط ہے, اور اس پہ ایسا یقین ہو کانفیڈنٹلی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. نہ, ایسا نہیں ہوتا بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں انسان جا سکتا ہے, عقل آپ کو وہاں تک لے جا سکتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں فیصلہ کر سکتے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہوگی جو ہمیں بتائے گی. تو میں ڈاکٹر کی مثال دے رہا تھا کہ ایک پیشنٹ ہے, ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اس کو
پین ہو رہا ہے ہارٹ میں یا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے, فوراً انجیکشن لگ گیا تو یہ بچ جائے گا, نہیں لگا تو یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر انجیکشن لے کے کھڑا ہوا ہے, آپ نے ڈاکٹر سے ڈیبیٹ شروع کر دی, ڈاکٹر صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتائیے گا, پہلے یہ دلیل سے ثابت کریں کہ میڈیکل سائنس کی کون سی کتاب کے کون سے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ جمشید کو جب یہ والا پین ہو تو اس کے لیے یہ والا ٹیکا لگے گا. ڈاکٹر کے پاس ٹائم صرف 5 منٹ تھا. ڈاکٹر نے مطمئن کرنے کے لیے کہ جمشید تو لگوا نہیں رہا ٹیکا, چلو فوراً میں میڈیکل سائنس کی کتاب لے آتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, بھائی یہ دیکھو یہ پڑھ لو. اب جمشید نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے غلط کتاب ہو, مستند کتاب ہو. اب وہ بحث میں لگ گیا. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ اگر میں نے دیر کر دی تو اس کا انا للہ ہو جائے گا. اب ڈاکٹر اگر آپ کا خیر خواہ ہے تو ہاتھ پاؤں باندھے گا اور ٹھوک دے گا. ٹھوکے گا بھی اس جگہ پہ جہاں, یعنی بازو میں ٹھوکنے میں تو یہ نا ذرا سا ہل گیا تو مسئلہ ہو جائے گا, تو اس پوائنٹ پہ ٹھوکے گا. کیا خیال ہے کہ بھئی فوراً انجیکشن ٹھوک دو, بحث بات میں ہوتی رہے گی. تو یہ جو ڈاکٹر نے انجیکشن ٹھوک دیا, یہ مریض کے ساتھ خیر خواہی کی یا نہیں کی؟ کہ مریض بے وقوف ہے, الجھ رہا ہے ڈاکٹر سے. مریض بے وقوف ہے, الجھ کس سے رہا ہے؟ ڈاکٹر سے. تو یاد رکھو انسان بے وقوف ہیں, الجھتے ہیں کس سے؟ اللہ سے. کس سے الجھتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ نے کہا عورت کو پردہ کرو, انسان کہہ رہے نہیں, میرا جسم میری مرضی. پردہ تو دل کا ہونا چاہیے. باہر ملکوں میں, مغربی دنیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں پردہ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ کیا ہے, خام خام میں عورت کو تم نے چادروں میں لپیٹ دیا. ابھی آپ حیران ہو گئے, کینیڈا میں, یہ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. کینیڈا میں ہمارے جانے کے بعد اگلے دن, میرے جانے کی وجہ سے نہیں ویسے ہی, کچھ لوگ مرد اور عورتیں بالکل برہنہ احتجاج کر رہے تھے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ فلاں محلے میں آج کل یہ احتجاج چل رہا ہے, بالکل نیوڈ. سمجھنے کے نہیں سمجھ. اب ایسا نہ ہو آپ لوگ ٹکٹ کٹا کے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب علماء ان ملکوں کی بے حیائی بیان کرتے ہیں تو وہ بیان تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں عبرت کے لیے, لیکن فرماتے تھے کہ نوجوانوں کے سامنے نہ بیان کیا کریں, وہ کہیں گے یار اب تو جانا بنتا ہے, اب تو جانا بنتا ہے. تو بالکل نیوڈ ہو کے نا لوگوں نے بتایا احتجاج ہو رہا ہے, مرد بھی اور عورتیں بھی. احتجاج کیا ہو رہا ہے کہ لباس کی جو تھوڑی سی پابندی رہ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یورپ, امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں پابندی ہے, آپ بالکل نیوڈ نہیں گھوم سکتے, 2-4 اسٹیکر آپ کو چپکانے پڑیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بالکل نیوڈ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ابھی سوسائٹی اس کو قبول نہیں کر رہی, تھوڑے دن میں قبول کر لے گی, کیونکہ انہوں نے اچھے اور برے کا معیار سوسائٹی پہ ڈال دیا ہے کہ سوسائٹی جس کام کو اچھا کہے گی وہ اچھا ہے, سوسائٹی جس کام کو برا کہے گی وہ کیا ہے بھائی؟ برا ہے. تو اب تک سوسائٹی اس کو اچھا نہیں کہتی, میجورٹی سوسائٹی کہتی ہے 1-2 اسٹیکر رہ گئے ہیں وہ لگنے چاہیے, کیونکہ ہماری پرمپرا ہے, ہماری روایات ہیں کہ ہم بالکل نیوڈ ہو کے نہیں گھومتے. تو اپنی پرمپرا کو, تو اس پرمپرا 2-3 اسٹیکروں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے. اس احتجاج سے تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اسٹیکر بنانے والی کمپنیوں کو. میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کمپنیوں کا تو بیڑا غرق ہوگا نا. لباس تو مارکیٹ سے کیا ہو گئے یار, اب تو چڈی بنیان والی کمپنی ہے وہ بھی ٹھپ ہو جائیں گی. کیا خیال ہے کہ یار 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں. تو احتجاج چل رہا تھا مرد اور عورتوں کا کہ بھائی یہ پابندی ختم کی جائے, جس کی مرضی پہنے, جس کی مرضی بولو نہ پہنا. کیا دقیانوسی ہے. دلائل ان کے پاس بھی ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں اس سے تو بے حیائی پھیلے گی,
اس سے تو یہ ہوگا, اس سے تو وہ ہوگا, تو وہاں وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ یہ ٹھرکیوں کو کہ ہاں بے حیائی پھیلے گی. وہ کہتے ہیں ہم تو یوز ٹو ہیں. عورتیں بے لباس جا رہی ہوتی ہیں, کوئی گورا نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ان کو. یہ تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ گورے اس طرح ٹھرکی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی عورت ایسے بے لباس گھومے نا, گھر تک پہنچا کے آئیں گے, گھر تک پہنچا کے آئیں گے. دلیل ان کے پاس بھی ہے کہ دیکھو یہ جو ایشیائی ملکوں میں ٹھڑک ہے اتنی, یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ انہوں نے کبھی بے لباس عورت دیکھی نہیں ہوتی, پاگل ہو جاتے ہیں دیکھ کے. تو جب یہ چیز عام کر دو گے تو پاگل ہونا بند ہو جائیں گے. دے دو آپ جواب دلیل سے, بیٹھ کے بحث کرتے رہو فضول. تو ہومو سیکسولیٹی کو جو لیگل کیا وہ بھی یہی کہ بھئی اس کے غلط ہونے کی کیا دلیل ہے. ایک انگریز نے مجھ سے بحث کی کہ یہ کیوں غلط ہے. میں نے کہا بھائی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کی غیرت کیا ہے بھائی, واٹ از غیرت؟ یہ تو کلچر بتاتا ہے یہ غیرت ہے, یہ بے غیرتی ہے. بولا چلو آپ بحث کر سکتے ہو. بھائی اس سے نسل ختم ہو جائے گی, ہو جائے تو نسل بچا کے کیا کرنا ہے. تو کسی چیز کا وہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ زبردستی کرو, جو نہیں کر رہا نہیں کرو, جس کو شی پسند ہے وہ شی کی طرف جائے, جس کو ہی پسند ہے وہ کدھر جائے, ہی کی طرف جائے. تو اپنا ذاتی معاملہ ہے, کیوں جبر کیوں کر رہے ہو. اب ایک آدمی کو جمشید سے محبت ہو گئی, آپ کیوں اس کی محبت ختم کروا رہے ہو یار. اس کو جمشیدہ پسند نہیں ہے, اس کو پسند کون ہے. تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے بھائی, حرام حرام یہ کیا لگایا ہوا تم لوگوں نے, مذاق کر سکتے ہو ڈیبیٹ, ہر بات کا آگے سے جواب, ہر بات کا آگے سے جواب. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو, تم کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہو. قوم کے پاس کیا جواب تھا, بھئی آپ کو پسند نہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, دنیا بہت بڑی ہے. بھئی آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں, کوئی یہاں رہنا فرض تھوڑی ہے آپ کے اوپر, کہیں اور چلے جائیں جہاں آپ کی مرضی کا کلچر ہو. اب دلیل سے کوئی جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی. بھائی وہ کہہ رہے ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے انہوں نے آفر بھی کی ہو, فلاں محلے میں ہم آپ کو زمین دلوا دیتے ہیں, فلاں محلے میں گھر بنا دیتے ہیں, آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین, وہ بے حیائی کر رہے ہو جو آج تک کائنات میں کسی نے نہیں کی. بڑے بڑے کافر گزرے وہ بھی اس طرف نہیں گئے, کوئی گدھا گھوڑے بھی نہیں کرتے یہ کام. تو قوم جواب میں کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, وہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں. غلط جواب ہے لیکن جواب تو ہو گیا نا. تو بہت ساری چیزیں, نشہ, اب تو چرس الاؤ ہو گئی ہے. اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو فل لیگل. ان ملکوں میں چرس کیا ہو گئی, مجھے لگ رہا ہے کہ تم سب بھاگ نہ جاؤ کہیں, وہاں ڈر لگ رہا ہے مجھے. چرس کیا ہو گئی, یہ تو میں اپنے بیانات میں کہا کرتا تھا کہ چرس بھی یہ لیگل ہو جائے گی, اب پتہ چلا ہو گئی, لیگل ہو گئی. لیکن چرسی ویسے نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہے. ہمارا چرسی گندا میلا گٹر کے ڈھکن برساتی نالے میں, وہاں مجھے کوئی برساتی نالوں میں چرسی نظر نہیں ہے. چرس پینے کے آداب ہیں, آداب ہیں, تمیز سے چرس پیئیں, پڑھا لکھا. ہمارے ہاں چرسی اتنا گندا کیوں ہوتا ہے, اللیگل کام کر رہا ہے, مل نہیں رہی, مہنگی بہت ہے. چرسی ہیروئن کی زیادہ مسئلے کر رہے ہیں ہمارے یہاں, مہنگی بہت ہے, ساری جائیدادیں بیچ دیتا ہے, حکومت سپورٹ نہیں کر رہی, محلے خاندان والے سپورٹ بولو نہیں کر رہے, چاروں طرف سے سلواتیں. ایک بیچارے کو برساتی نالا ملتا ہے, وہاں بیٹھ کے پھر اپنے جیسے اور بھی نظر آتے ہیں, تو گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ سپورٹ کرنا شروع کر دے ان ہیروئنچیوں کو, اور خود گورنمنٹ میں اسمبلی میں موجود لوگ پینا شروع کر دیں, تو وہ برساتی نالوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے میرے بھائی, وہ ڈیفنس اور کلفٹن کے لگژری ہوٹلز میں بیٹھ کے میٹنگ کے دوران پئیں گے. اور چرس کا نام چرس نہیں ہوگا, اینٹی ڈپریشن پاؤڈر.
کتنا اچھا نام ہے, جس کو انگلش نہیں آتی وہ تو اسی نام پہ مر جائے. نشہ اتنا عام ہے بھائی. یہ گندگی ہماری سوسائٹی میں بولو نہیں ہے. یہ ننگا پن دیکھ دیکھ کے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. کیا ہے یار, کوئی تہذیب کوئی چیز